السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختر صدیقی نیوز۔ اور آج میں اخبارات کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے بہت ہی عجیب سی ایک خبر پڑھنے کو ملی، اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ان طرح کے مقدمات میں ایک دم اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس وقت جو نچلی عدالتیں ہیں، جنہیں آپ ضلعی عدالتیں کہتے ہیں، سیور کورٹس کہتے ہیں، فیملی کورٹس کہتے ہیں، گارڈینز کورٹس کہتے ہیں، ان میں یکایک خواتین کے مقدمات کا بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ اضافہ پچھلے سال کی نسبت اس بار زیادہ ہے۔ اور جب میں نے ایک سینئر وکیل سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صدیقی صاحب، معاملات اس قدر خراب ہیں کہ اس حوالے سے اب کس کس کو مولد الزام ٹھہرائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت خواتین کے خلا لینے یا مرد کی جانب سے اپنی بیویوں کو چھوڑنے کی جو وجوہات ہیں، ان میں عدم برداشت کا عنصر تو پہلے ہی موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماضی والا قصہ بھی ضرور ہے کہ جائیدادوں کے مسائل بھی ہیں، وراثتی مسائل بھی ہیں، اور تاہم جو سب سے اہم اب جو معاملہ کھڑا ہو گیا ہے وہ ہے موبائل فون کا استعمال۔ وہ بتا رہے تھے، اور آسا میناستی ایڈوکیٹ صاحبہ نے بھی مجھے بتایا کہ اس وقت جتنے بھی خلا کے مقدمات چل رہے ہیں ان میں 60% ایسے مقدمات ہیں جس میں خواتین کے موبائل استعمال کی وجہ سے خاوندوں نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یا خواتین نے صرف اسی وجہ سے خلا لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خاوند یا ان کے شوہر، ان کے یہ جو مجازی خدا ہیں، سارا دن اور پھر ساری رات موبائلوں پہ گپ شپ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ ان کی کالیں چلتی ہیں، ان کے دوستیاں ہیں، ان کے تعلق ہیں، اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہ خلا کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دم طلاق دینے کے معاملات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ معاشی مسائل تو ہیں ہی، کرونا نے بھی کافی سارا جو ہے مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ ایک اور سینئر وکیل نذیر بھٹا نے مجھے بتایا کہ مقدمات میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو ہے کچھ نہیں، ایسے میں جو دوسری شادی انہوں نے کر رکھی ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، ان کے اخراجات برداشت کرنا ان کے لیے مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں تو خلا کے مقدمات کی تعداد کہیں زیادہ ہے، تاہم اسلام آباد اور راولپنڈی کے جڑواں شہروں میں جو روزانہ کے حساب سے تناسب بن رہا ہے وہ 15 سے 20 مقدمات ہیں، اور اگر دیکھا جائے ویسے اس کی شرح دیکھی جائے تو کم از کم 40 سے 60% کی شرح اس وقت جو ہے وہ مقدمات میں خواتین کا خلا لینا یا مرد حضرات کی جانب سے جو ہے وہ مختلف مقدمات جو دائر کر رکھے ہیں وہ زیر سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مقدمات میں بچوں کی حوالگی کا مقدمہ بھی شامل ہے، اور جہاں پہ لو میرج کا معاملہ ہے وہاں ساتھ ساتھ ارینج میرج میں بھی مسائل آ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ رشتے ناطے ہونے کے بعد ایسے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں جو شادی سے پہلے ہونا چاہیے تھے، اور اب چونکہ نکاح ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہو چکا ہے تو ایسے میں اب جو چیزیں بھی بچی کے والدین اس پر لکھواتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ماننا پڑتی ہے۔ اور عجیب صورتحال تو یہ ہے، اور ہمارے معاشرتی پہلو بھی بڑا یہ عجیب ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے الو کے پٹھے مرد ڈھونڈتے ہیں کہ جو ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں، ان کے سامنے بول نہ سکیں، ان کے سامنے کوئی بات نہ کر سکیں، بس جیسے بیٹی بہن
ان کو کہتی رہے، حکم دیتی رہے، وہ مانتے رہیں، مگر ساتھ ساتھ ہمارا رویہ یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بیٹوں کے لیے جو ہے وہ دلہنیں الو کی پٹھیاں ڈھونڈتے ہیں، ایسی دلہنیں ڈھونڈتے ہیں جو خاوند کی جوتی بننا پسند کر لیں یا خاوند کے آگے سر بھی نہ اٹھا سکیں، اور پھر ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ دبا کے رکھیں، اور دوسری طرف اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ اپنے خاوندوں کو دبا کے رکھیں۔ تو یہ رویے بھی عجیب ہے۔ کہیں ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے پاس اگر کس مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی بہو ہے آپ کی، اگر وہ ملازمت کر رہی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ تنخواہ بھی ہمیں دے، اور جب اپنی بیٹی کی باری آتی ہے تو ہم نکاح کے فارم میں یہ درج کراتے ہیں کہ اب ہماری بیٹی اپنی تنخواہ کسی کو نہیں دے گی اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے گی۔ ایسے بہت سے رویے ہیں جس کی وجہ سے رشتے ناطے خراب ہو رہے ہیں، اور موبائل فون کی وجہ سے بھی مسائل کا سامنا ہے۔ ایسے میں اب حکومت کو چاہیے کہ کوئی وہ اخلاقی قدریں اور اخلاقی بندشیں بھی اس پہ نافذ کرے، تاکہ جو گھر اجڑ رہے ہیں وہ گھر نہ اجڑے، اور یہ جو ماہانہ 10,000 سے 15,000 اور پھر سال میں جو ہے وہ 35,000 کے قریب خواتین کا خلا کے لیے اور طلاق کے لیے رجوع کرنا، اور پھر بچوں کی حوالگی کے معاملات، اور پھر نفقہ کے معاملات، پھر وراثت کے معاملات، ان میں انتہائی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے عدالتوں پر بھی بوجھ بڑھ رہا ہے، اور اس حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں جو بڑے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہ بچوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت اچھی کریں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ اپنی زندگیوں کو اچھے انداز سے گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔